نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے کام لے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے جو چند ایام ہیں اس میں ہمیں اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کے اندر سے بغض، نفاق، کینہ، حسد اور بہت ساری بیماریوں کو دھو کر اپنی اور اپنی نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے بھر دے، اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، یہ ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کا باعث بن جائے، آمین ثم آمین۔ ہم دیکھ رہے ہیں چوتھا پارہ آل عمران سورت ہے، اور ہم نے کل تک دیکھا تھا 152 تک، اور 152 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تم نے اللہ سے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اگر ہمیں اللہ موقع دے دوبارہ تو ہم جی جان سے لڑیں گے، اور جنگ بدر کی طرح ہی ہم اپنے آپ کو فاتح قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچ کر دکھایا، اور اس وعدے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، اور آزمائش کیا تھی؟ مالے کی نعمت کی صورت میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان دنیا کی طرف چلتا ہے وہ پھر اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، اور جنگ احد کا مین واقعہ ہی یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑ کے فتح کو شکست میں بدل دیا اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن یہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گئی، ایک نصیحت بن گئی کہ جب جب تم دنیا کی لذتوں کے پیچھے، دنیا کے کاموں کے پیچھے، دنیاوی معاملات کے پیچھے چلو گے تو اپنے رب سے دور ہو جاؤ گے، اپنی آخرت سے دور ہو جاؤ گے۔ اپنے دل کے اندر اگر دنیا بساؤ گے تو وہاں پہ رب نہیں ہوگا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، نقصان ہے مسلمان کے لیے کہ اس کے دل میں دنیاوی خواہشات تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا رب مجھے یہ بھی دے، میرا رب مجھے وہ بھی دے، میرا رب مجھے ایسے بھی جگہ رکھے، میرا گھر بھی اچھا، میری گھر بھی اچھی، میرے رہن سہن بھی اچھے، میرا تعلقات بھی اچھے، اور میں پہنوں بھی اچھا، کھاؤں بھی اچھا، میری اولاد بھی اچھی، سب کچھ اچھا ہو، لیکن میں اپنے رب کے لیے اچھا نہ ہوں، تو ایسے ممکن تو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ملتا بھی ہے، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ایسے نکال دیتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں ان کے سامنے مرنے کی بات کر لو تو وہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے، جیسے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے تو تم ذلیل و خوار ہوگے۔ اور آج بھی دیکھ لیں اس وقت بھی ہمارے ملکوں کے کیا حالات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ہمارے پاس اتنی پاور ہونے کے باوجود ہم ان کے ہاتھ نہیں روک سکتے،
پاکستانی ایٹم طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہمارے دلوں میں اپنے رب کی محبت ہی نہیں ہے، دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے حکمران کسی کے پاس بھی اتنا نالج نہیں ہے، اتنا دین نہیں ہے کہ وہ ایک صورت ہی بغیر کسی غلطی کے سنا سکے۔ تو جب ایسے حکمران ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے، ہمارے دلوں میں ایمان کا جذبہ ختم ہو چکا ہوگا، تو پھر ہمیں ذلیل و رسوا ہی ہونا ہے۔ اللہ کی حدوں کو چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں ذلیل و خوار کرے گا۔ جب تک ہم اپنے رب کی حد میں ہیں، شریعت میں ہیں، تو ہم سیف ہیں۔ یہ پابندیاں ہماری سیفٹی کے لیے ہے۔ جیسے خواتین ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیٹیوں، بیویوں اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب تم باہر نکلو تو اپنے آپ کو چھپا کے نکلو۔ یہ پابندی نہیں ہے، یہ سیفٹی ہے، تاکہ ان پہ کوئی غلاظت بری نظر نہ پڑے، کوئی غلط قسم کا انسان ان کو دیکھ کے کوئی کمنٹس پاس نہ کرے۔ جب ایک عورت اپنے آپ کو چھپا کے باہر نکلتی ہے، برے سے برا انسان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں، پردے دار خاتون آ رہی ہے، رستہ چھوڑ دے۔ تو یہ جو سیفٹی ہم جب چھوڑتے ہیں تو لازمی سی بات ہے اللہ رب العزت کی ہم پہ لعنتیں پڑتی ہیں، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار دوست نہیں رہتا۔ اور جب انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں بڑا ہی فضل والا ہوں ایمان والوں پر۔ یعنی کہ ایمان والوں سے اگر کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں تو بہت ہی فضل کرتا ہوں ان پہ، میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ آج ہم دیکھیں گے 153 آیات مبارکہ۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ جب تُسْعِدُونَ، تم دور چلے جا رہے تھے، ولا اور نہ، تلوون تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی ایک کو، والرسول اور رسول کو، یدعوکم پکار رہا تھا تمہیں، فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں، فاصابکم تو اس نے بدلہ میں دیا تمہیں، غمم غم بغم لکیلا غم کے ساتھ، تاکہ نہ، تحزنوا تم غم کرو، علی اس پر جو، فآتاکم نکل گیا تمہارے ہاتھ سے، علامہ فاتکم نکل گیا تمہارے ہاتھ سے، ولا اور نہ، ما اس پہ جو، اصوابکم پہنچی تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، خبیرم بڑی خبر، پوری خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں روٹ ورڈ۔ تُسْعِدُونَ تم دور چلے جا رہے تھے، صاد عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تلوون تم مڑ کر دیکھتے تھے، لام واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں، حمزہ خارا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فاصابکم تو اس نے بدلہ دیا تمہیں، سا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ غمن غم، غین میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بغمن سات غم کے، غین میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فآتکم نکل گیا تمہارے ہاتھ سے، فاو وا تا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مختصر سی تفسیر انشاءاللہ۔ استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا،
تو اس نے اس کے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ استشعرون، جب تم دور چلے جا رہے تھے، احد کے میدان میں مسلمانوں کی بدحواسی کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمان مرغوب ہو گئے، دہشت زدہ ہو گئے، سخت اضطراب میں مبتلا ہو گئے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی کسی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہوں، لوگ مطمئن ہو جائے۔ ان کے قدم اس لیے لڑکھڑا رہے تھے کہ کسی نے مشہور کر دیا تھا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ میں زندہ ہوں، اے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ ان کو اتنی بدحواسی ہوئی کہ وہ سمجھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو ہمارا تو یہاں پہ رکنا فضول ہے۔ ہر کوئی بھاگ کھڑا ہوا، اور یہ کوئی منافق نہیں بھاگے تھے، مومن مسلمان، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو بدحواسی میں، پریشانی میں ایسے انسانوں سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے مکمل نہیں ہے، انسانوں سے کمیاں پیشیاں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اچھا اور سمجھدار انسان، شعور رکھنے والا انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو سدھار کے اللہ سے فوراً رجوع کر لے۔ استسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو نہیں دیکھ رہے تھے، کا احساس کیوں دلایا گیا؟ یہ احساس اس لیے دلایا گیا کہ ان کے ذہنوں پر یہ نقش ہو جائے اور یہ اپنے کیے پہ پشیمان اور ندامت محسوس کریں، اپنے رویے کے اسباب پر غور کریں، اپنی کمزوریوں، حکم عدولی اور باہمی اختلاف پر غور و فکر کریں۔ یعنی کہ جب کسی کام میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو انسان بعد میں بیٹھ کے سوچتا ہے نا کہ یہ کام غلط ہے، ایسے نہیں، ہمیں ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں، ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسی حالت میں انسان جو ہوتا ہے نا اپنی غلطیوں سے، عقل مند شعور رکھنے والا انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ وہ سیکھتا یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ غلطی کی ہے، دوبارہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ہم نے اس کام میں یہ غلطیاں کی، اس وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا۔ وہ بے شک بزنس ہے، بے شک روٹین لائف ہے، یا بے شک جہاد ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے جس پہ ہمیں کچھ نقصان ہو، ہماری یعنی کہ ہماری طرف سے کچھ کمی رہ جائے، تو ہم اس پہ غور و فکر ضرور کرتے ہیں۔ عقل والا، شعور والا انسان اس پہ غور و فکر ضرور کرتا ہے کہ یہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، نیکسٹ ٹائم یہ جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیسے پیچھے سے پکار رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، میری طرف لوٹ آؤ اللہ کے بندو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلا رہے تھے جو پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، مگر تم نے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا نہ ان کے پاس رکے، پس میدان جنگ میں سے فراری نفسہ معجب ملامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اور جو اس امر پر موجب تھا وہ کہ اپنی جان پر بھی اپنی پکار کو مقدم رکھا جائے، سب سے بڑی ملامت کا مقام ہے، کیونکہ تم لوگوں کو بلانے کے باوجود آپ پیچھے رہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے سنا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر سیدنا عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر کیا۔ پھر مسلمانوں نے پیٹھ پھیر لی۔ آیت میں رسول تمہیں پکار رہے تھے، تمہارے پیچھے سے، میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابیوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4561۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے ایک طرح کی جنگ کو مانگا کہ ہمیں بھی ایسا ملے جو بدر میں ہوا تھا، ہم بھی ایسے ہی دشمنوں کو کاٹیں۔ لیکن جب ہوا تو
اپنی ہوس کی وجہ سے کہہ لیں اور مال و متاع کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ فتح جو ملی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اس کے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا تاکہ تم اس غم کو اس پر نہ غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور نہ تم اس پہ تمہیں مصیبت پہنچے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کون سا غم دیے؟ بہت سے مسلمانوں کے قتل ہونے کا غم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پہنچانے کا غم، مسلمانوں کے زخمی ہونے کا غم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کا غم، مال غنیمت کی محرومی کا غم، کفار پر فتح سے محرومی کا غم. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم اس غم کو اس پر نہ غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ تم اس پہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غم کیوں دیے؟ تاکہ اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے، تاکہ ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو. اگر یہ عزم پیدا ہو جائے کہ جانے والی چیز پر کیا ملال رکھنا، تو یہ سب اس لیے ہی ہوا تاکہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑ جائے، ان کے دل پہ یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح و نصر، حصول مال غنیمت سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کی قدرت و طاقت کا کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمایا اور شکست دی جو عشرہ مبشرہ میں بھی شمار تھے، جن کو دنیا میں بشارتیں سنائی گئیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں بیٹھا کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہر کام میں، ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. سارے مومن تھے، کوئی منافق نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو، جب جب انسان دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تب تک اس کو فتح جو ہوتی ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے مقام پہ آ کے ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا جو بہت ہی نیک ہیں، بہت اللہ والے ہیں، نبی کی صحبت رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی فتح سے شکست کی طرف موڑ دیا. کس وجہ سے؟ نبی کی حکم عدولی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے. یہ دو چیزیں، نبی کی نافرمانی اور دنیا کا مال و متاع، احد کی جو ہے غزوہ احد، اس کی فتح شکست میں بدلنے کا بڑے اسباب یہی تھے کہ ایک نبی کا حکم نہیں مانا، دوسرا دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگ گئے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر بھی دکھایا، انہیں اس مقام پہ لے بھی گئے کہ انہوں نے کافروں کو، مشرکوں کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا. لیکن جیسے ہی ان کا تقوی، ان کا ایمان ڈگمگایا مال دیکھ کے، اللہ تعالیٰ نے فوراً جو بازی ہے پلٹ دی کہ جب تک تم اخلاص کے ساتھ میرے رستے پہ لڑ رہے تھے تمہیں اللہ فتح دے رہا تھا. جیسے ہی تمہارے دل کے اندر بغض یا مال کا محبت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو جیتی ہوئی بازی تھی وہ تمہارے ہاتھ سے نکال دی. اور ایسے ہی ہم جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، تو ہم اس کا جب ڈھنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ نیکی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یہاں پہ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں، بڑا اچھا اور بڑا پر اثر ہے سمجھنے والوں کے لیے. ایک اللہ والا تھا، وہ کسی گاؤں میں گیا تو وہاں اسے پتا چلا کہ اس گاؤں کے لوگ جو ہے اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں. یہاں پہ آ کے وہ منتیں مرادیں مانتے ہیں، اکثر ابھی بھی ہے ایسے درختوں کو لوگ مانتے ہیں. خیر، وہ اللہ والا جو تھا بہت توحید پسند تھا، اس نے نا ارادہ کیا کہ میں درخت کاٹ دوں گا. اب وہ جو ہے رات کے ٹائم نکلا، اس نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور درخت کے پاس کاٹنے لگا تو شیطان آ گیا. وہ شیطان سے جھگڑا کیا، شیطان سے اس نے جیت گیا، وہ جنگ جیت گیا، شیطان کو اس نے مرغوب کر دیا. اب جب شیطان ہار گیا
تو شیطان نے دوسری چال چلی. شیطان کہنے لگا کہ دیکھو یہ واقعی ہی شرک کا اڈا ہے، میں مانتا ہوں تم بہت نیک ہو، تم ایسے اس کو نہیں کاٹو، تم ایسے کرو، تم ویسے تبلیغ کرو اور اس کو چھوڑ دو. اگر تم کاٹ دو گے ان کے پاس تو کوئی اور جواز ہوگا ہی نہیں، تو وہ مجبور ہو جائیں گے نا. مجبور نہیں کرو. اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین کا تبین، اس نے بڑی دلیلیں دی نا اس کو سمجھانے کے لیے شیطان نے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہا کہ میں تمہیں روزانہ اتنے پیسے دیا کروں گا. وہ جو اللہ والا تھا اس کے دل پہ وہ بات بیٹھ کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تبلیغ کروں گا. شیطان کیا، میں اللہ کی تبلیغ کروں گا اور مجھے پیسے بھی تو ساتھ میں ملیں گے نا، میں نے گزر بسر بھی تو کرنا نا، مجھے یہاں پہ کوئی کام بھی نہیں مل رہا تو میں کیا کروں گا. اچھا خیر جی، اس نے اس کی شیطان کی باتوں میں آ کے بات مان لی. شیطان نے اسے پیسے پکڑائے، وہ چلا گیا. اچھا کچھ دن شیطان اسے ریگولر پیسے دیتا رہا، 1 ویک لگا لیں، 2 ویک لگا لیں، 1 منتھ لگا لیں. اب وہ لوگوں کو یعنی کہ سمجھاتا بھی ساتھ ساتھ، لیکن ظاہری سی بات ہے اس کے دل میں خلوص رہا ہی نہیں تھا، وہ بات میں ویلیو رہی نہیں تھی. اب کچھ عرصے بعد شیطان نے پیسے دینے بند کر دیے. اسے پھر غصہ آیا اس بندے کو، اس نے کلہاڑی پکڑی اور کہتا ہے آج میں نے کاٹ دینا. اب جب وہ کاٹنے گیا تو پھر شیطان اس کے سامنے آ گیا، دونوں کا جھگڑا ہوا، شیطان جیت گیا. شیطان اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. وہ اللہ والا بڑا حیران ہوا کہ پہلے میں آیا تھا تو میں جیت کے تمہارے سینے پہ بیٹھا تھا، آج میں وہی ہوں، سب کچھ وہی ہے، تو آخر تم کیسے جیت گئے. اس وقت شیطان نے اسے ایک بات کہی. اس نے کہا پہلے تم آئے تھے اللہ کے لیے، اخلاص کے لیے، اللہ کی محبت میں، تو اللہ نے تمہیں فتح دی مجھ پہ. اللہ والوں پہ میں کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا. اور اب جب کہ تم اس لیے آئے ہو کہ میں تمہیں پیسے جو بھیج رہا تھا وہ میں نے بند کر دیے، تمہیں اپنا لالچ تھا اس وجہ سے تم نکلے ہو، تو یہ تمہارا ذاتی مقصد ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کی بلندی کے لیے تم نہیں نکلے. تو اس لیے اب جب کہ تمہارا جو مائنڈ ہے وہ مال و متاع ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. تو اس بات سے ہمیں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے رستے پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور جب انسان کو اپنے ذات کا مفاد درمیان میں نظر آ رہا ہو، فرض کریں جیسے ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہم لوگوں کو راشن دیتے ہیں. اب ہم راشن دے کے ان سے کہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے لیے لوگوں کے سامنے تعریفیں کریں بھائی کہ وہ تو بڑی نیک ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ویسے ہے، یا ہم ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں کہ دیکھیں جی حدیقت القرآن اکیڈمی جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. تو یہ کیا ہوگا، ہمارا اپنا مفاد آ جائے گا، ہماری اپنی لالچ اس میں آ جائے گی کہ ہماری اکیڈمی کو لوگ جاننا شروع ہو جائیں. ہم بڑے خفیہ طریقے سے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہم بڑی عزت نفس ان کے مجروح کے بغیر گھروں میں ان کے پہنچا دیتے ہیں. کچھ لوگ لینے آتے ہیں، کچھ کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رات کے تنہائی میں دیے جائے تاکہ ان کو، ان کے جاننے والے یا جو بھی ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ ان کے گھر میں کہیں صدقے کے یا کوئی ایسی خیرات کی چیز آ رہی ہے. تو یہ تو ہمارا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو قبول کرے. اگر ہم کہیں کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہماری اکیڈمی میں بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے اور ہر بچے کی فیس جو ہوگی 5000 ہے یا 3000 ہے، جتنی بھی ہم کہیں، تو آپ اس کے عوض یہ کریں گے، تو پھر یہ ہمارا دنیاوی لالچ ہوگا. ہم دین کے نام کی ٹکٹ خرید کے دنیاوی فائدے حاصل کریں گے. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال قبول نہیں کرے گا. یہ بزنس ہو جائے گا جب ہم کسی کو کچھ دے کے کسی سے کچھ وصول کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ انہیں صرف یہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں
جو ڈونیشن کرتی ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اب تک قبول کیا، اللہ کی بڑی مہربانی، بڑا اس کا احسان عظیم ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت اللہ والے، بہت نیک لوگ، بہت دیندار، بہت قرآن کو پڑھانے والے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، تو میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور جب کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آ جاتا ہے نا کہ جو خاص طور پہ میرے خلاف ہو، میری برائیاں بعد میں کر رہا ہو، اور فیملی میں مجھے پتہ بھی چل رہا ہو کہ اس نے یہ بولا، اس نے وہ بولا، اور پھر وہ آ جائے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں، تو یقین کرے، یقین کرے، اسی وقت اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ یا اللہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ جو میں اپنے اعمال کو ضائع کر دوں۔ اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو ایک سائڈ پہ رکھنا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بہکاتا نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا جو کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو ان کے گھر کا پانی تک نہیں پئیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے در پہ لوٹ کے واپس آئے، بلکہ انہوں نے ریکویسٹ کی۔ ابھی میں نے جس لڑکے کا ذکر کیا جس کو کینسر ہے، وہ ہماری فیملی کا ہی ہے، اور اس کی جو فیملی ہمارے ایشوز تو ان کے ساتھ کچھ چل رہے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ ہمارے بارے میں، ہماری فیملی کے بارے میں بڑی باتیں کی نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو دوبارہ ہماری طرف بھیجا، اور کئی لوگوں نے ان کی طرف سے یعنی کہ معذرت کی، اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ اس وقت وہ مجبور ہیں، اکیلا کمانے والا تھا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ بنا، آپ کریں۔ اور جب میں فرسٹ ٹائم ان کے گھر گئی تو میں راستے میں اللہ سے دعا کرتی گئی کہ اللہ میں اپنی ذات کو ان کے سامنے نہ رکھوں، میں اگر تیرے بندے کی مدد کرنے جا رہی ہوں نا تو میں تیرا بندہ سمجھ کے ہی ان کی مدد کروں۔ اور الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے ہم نے ان کی میڈیسن کی ذمہ داری لی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے شفا کے معاملے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، اسے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی عہدے پہ، کسی مقام پہ ہوتا ہے نا تو اتنا ہی شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو، کبھی کسی کو کچھ آپ دینا ہو تو اپنی ذات کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے عمل کو نا تو قبول فرما لے۔ اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تیرے بندوں کے سامنے اپنا مقام، اپنا مرتبہ بنا سکیں، یہ تیری مہربانی ہے کہ تم نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی آسانیوں والا معاملہ فرمائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور وہ پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی کہ دل کے حالات اور بدلنے کے واقعات سب اللہ تعالیٰ کی خبر میں ہے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کے اندر کمزوری بزدلی پیدا ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں جو کھلبلی مچی اور اس کے بعد ایک صدمہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں گزر جانے والے مسلمانوں کو اپنی ذات کا شعور دیا کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر مسلمان احد کے میدان میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اعمال پر اللہ تعالیٰ کو خبردار سمجھتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں قبول کرتا ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے دلوں میں ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے تھوڑے سے عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ جو جہاں جس جگہ بھی بیٹھ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خدمت کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کر لے اپنے دین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غائب کے خزانوں میں ہماری مدد فرمائے۔ ہمارے پاس کوئی بھی سوال ہی آتا ہے، تیرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم کسی کو بھی مایوس نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے بندوں کے غائب کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں میں اخلاص اور اللہ کی محبت جو ہے وہ بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس قرآن پاک کو ہمارے قبروں کے روشن چراغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر، اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمیشہ اپنی اولاد پہ سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ میرے بہن بھائیوں کے عزیز و اقارب جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قبروں پر، تمام مسلمانوں کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔